بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله فمن فتح جعل إن وصلتها مصدرا خبرا عن خبر والتقدير خير القول حمد الله فخير مبتدأ وحمد الله خبره ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول وكذلك خير القول مبتدأ وإني أحمد الله خبره ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى فهي مثل نطق الله حسبي. ان اور ان کا بیان چل رہا ہے کہ کہاں کہاں ان پڑھیں گے کہاں کہاں ان پڑھیں گے. تو 3 جگہوں پہ ان پڑھنا بتلایا تھا، پھر 9 جگہوں پہ ان کے وجوب کو بتلایا تھا. ابھی بیان چل رہا ان اور ان کہاں کہاں پہ پڑھا جا سکتا ہے. اس میں پہلی جگہ بتلائی تھی کہ ان اور ان دونوں پڑھ سکتے ہیں جہاں پر اذا آئے مفاجاتیہ، اور پھر دوسری جگہ بتلائی تھی کہ ان اور ان دونوں پڑھ سکتے ہیں جہاں قسم کا جواب ہے. تیسری جگہ بتلائی تھی جہاں پہ فا جزا کے لیے آئے، اور چوتھی جگہ یہ بتلا رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجُوزُ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ، اور اسی طرح جائز ہے فتحہ اور کسرہ جب واقع ہو ان بعد مبتدأ، ایسے مبتدا کے بعد هو فی المعنی قول، جو معنی میں قول ہو، وخبر ان قول، اور ان کی خبر بھی قول ہو، والقائل واحد، اور کہنے والا ایک ہو. نحو خیر القول انی احمد اللہ، جیسے کہ خیر القول بہترین قول یہ ہے کہ میں احمد اللہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں. تو یہاں پر ہے خیر القول مبتدا جو قول کے معنی میں ہے، کیونکہ خیر القول قول کے معنی میں ہے. پھر انی احمد اللہ یہ پورا جملہ خبر ہے، اور خبر بھی کیا ہے؟ قول کے معنی میں، دونوں قول کے معنی میں. اور کہنے والا کون ہے؟ متکلم. القائل واحد، قائل کون ہے؟ ایک ہے. لہذا شرط پائی گئی. تو اب جو ہے خیر القول انی اور انی دونوں پڑھ سکتے ہیں، خیر القول انی اور انی. حالانکہ انی قول کے بعد ان آنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیونکہ خیر القول ہے اور اس کے بعد انی احمد اللہ ہے، خیر القول کا معنی قول، اور انی احمد اللہ کا معنی بھی قول، دونوں ایک معنی میں ہے، اور قائل متکلم ہے. فمن فتح جعل ان وصلتها مصدرا، تو جس نے فتحہ بنایا ہے، فتحہ پڑھا ہے خیر القول انی، جعل ان وصلتها،
تو انا اور اس کے بعد والے کو، صلہ کا مطلب یہی ہے اس سے جڑے ہوئے کو، مصدر بنایا ہے خبرن عن خیر، خیرن کی خبر، یعنی انی احمد اللہ پورا کا پورا کیا ہوگا؟ مصدری معنی میں ہوگا، حمد اللہ اللہ کی تعریف، والتقدیر اور اصل عبارت نکلے گی خیر القول حمد اللہ، بہترین قول اللہ کی تعریف ہے۔ وخیر مبتدا، وخیر یعنی خیر القول پورا مبتدا ہے، وحمد اللہ خبرہ اور حمد اللہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ ہو گیا خیر القول انی احمد اللہ میں کہ خیر القول مبتدا اور انی اس کو پڑھیں گے، انی پڑھیں گے تو یہ قول کے معنی میں ہوگا اور مضاف مضاف الیہ ہو کر کے مصدری معنی میں ہوگا حمد اللہ۔ لہذا یہاں پر خیر القول کے بعد انی احمد اللہ جو ہے انی نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انی پڑھیں گے۔ ومن کسرا اور جس نے زیر دیا ہے جعلها جملتاً اس نے جملہ بنایا ہے خبراً عن خیرن، خیرن کی خبر، خیرن کی خبر۔ خیر القول اسی میں دیکھیے خیر القول انی احمد اللہ، اگر ان نہ پڑھیں گے تو خیر القول تو مبتدا ہو گیا، انی احمد اللہ پورا جملہ ایسے ہی جملہ رہے گا، یہ جملہ جو ہے خبر بن جائے گا اس کی، تو جملے کے معنی میں ہو کر کے انی پڑھیں گے۔ ومن کسرا اور جس نے زیر پڑھا ہے جعلها جملتاً اس نے انی احمد اللہ پورا جملہ مانا ہے خبراً عن خیر، خیر القول کی خبر، کما تقول جیسے کہ ایک دوسری مثال میں تم کہو گے اول قراءتی سبح اسم ربک الاعلی، میری پہلی قرأت سبح اسم ربک الاعلی ہے، تو یہاں انا کی مثال نہیں دینا ہے، صرف مشابہ بتانا ہے کہ انی احمد اللہ جیسے پورا جملہ ہے ایسے سبح اسم ربک الاعلی بھی کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، اس کو تعویل وویل نہیں کریں گے۔ فاول مبتدا، فاول مبتدا ہے، وسبح اسم ربک الاعلی جملۃ اور سبح اسم ربک الاعلی تسبیح بیان کرو اپنے عالی شان رب کے نام کی، یہ پورا جملہ ایسے ہے۔ جملۃ یہ جملہ ہے خبر عن اولا، اے اولو کی خبر ہے۔ وکذالک خیر القول مبتدا، اسی طرح ہے خیر القول مبتدا ہے، وانی احمد اللہ خبر ہو اور انی احمد اللہ پورا جملہ خبر ہے۔ تو جملے جملے میں مشابہت کی وجہ سے مثال دیا ہے۔ ولا تحتاج، اب یہاں پر ایک بات یہ رہتی ہے کہ مبتدا اور خبر میں جوڑ ہونا چاہیے، خبر جو آئے تو مبتدا سے جڑے، اور جوڑنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے، اور یہاں پہ کوئی ضمیر نہیں ہے، جیسے انی احمد اللہ، انی یہ ضمیر ہے تو کہیں جائے گی نہیں، احمد اللہ متکلم کی ضمیر ہے وہ بھی کہیں جائے گی نہیں، اس کا مرجع خود اپنی طرف ہے۔ اور خیر القول مبتدا، مبتدا میں یہ پورا جملہ جو ہے جوڑنے کے لیے ضمیر ہونا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلے سے دونوں میں جوڑ ہے، پہلے سے، کیونکہ خیر القول قول کے معنی میں، انی احمد اللہ بھی قول کے معنی میں، جو جملہ یہ جو معنی یہ جملہ رکھتا ہے وہی معنی دوسرا بھی جملہ رکھتا ہے، تو پہلے سے جوڑ ہے۔ ولا تحتاج هذه الجملة الى رابط، اور ضرورت نہیں پڑے گی اس جملے کو ضمیر کی، رابطہ پیدا کرنے والے کی، لأنها نفس المبتدا فی المعنی، اس لیے کہ یہ مبتدا ہی ہے، نفس مبتدا یعنی مبتدا ہی ہے فی المعنی، معنی میں، فہی مثل نطقی اللہ حسبی، تو یہ ہو گیا اس جملے کی طرح جس میں ہے نطقی اللہ حسبی، میرا بولنا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، نطقی مبتدا اللہ حسبی پورا جملہ خبر، تو نطقی معنی میرا بولنا، اور کیا بول رہا؟ اللہ حسبی، اللہ حسبی بولا، تو اللہ حسبی بھی کیا ہے؟ یہ بھی میرا بولنا ہی ہے، تو نطقی کے معنی میرا بولنا اور اللہ حسبی کے معنی بھی میرا بولنا، تو دونوں ایک ہی ہے، لہذا اس میں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نطقی اللہ حسبی، میرا بولنا یہ ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لہذا اللہ حسبی میں کوئی ضمیر ہو جو اس سے جوڑے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے جڑا ہوا ہے، جو جڑا ہوا ہے اس کو جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، جڑا ہوا ہے اس کو کیسے جوڑیں گے؟ اسی کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، جو چیز حاصل ہے یہ ہاتھ میں حاصل ہے، اب اس کو پھر سے حاصل کیا کریں گے جب حاصل ہے؟ تو تحصیل حاصل کا کیا ہے؟ لغو ہے، وہ مثل سیبویہ ہذہ، اور امام سیبویہ نے اس مسئلے کی مثال دیا ہے بقولہ، اپنے اس قول سے، اول ما اقول، میرے قول کا آغاز، اول ما اقول یہ اتنا ہو گیا مبتدا، انی احمد اللہ، انی احمد اللہ، یہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ امام سیبویہ کی مثال دی، بقیہ بات وہی ہے جو پہلے سمجھا دیا، مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ مثال دیا ہے، اول ما اقول، میرے بات کا اول، میرے بات کا آغاز، انی احمد اللہ، انی احمد اللہ، کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ وخرج الکسر علی الوجہ الذی تقدم ذکرہ، اور کسرے کی تخریج کیا ہے اور کسرے کی وجہ بتلائی ہے، علی الوجہ الذی، اسی اسلوب پر جس کا ذکر تقدم ذکرہ، جس کا ذکر گزرا، یعنی اسی طرح کہ اول ما اقول مبتدا اور انی احمد اللہ یہ پورا جملہ خبر، انی احمد اللہ کو حمد اللہ کے معنی میں نہیں لیں گے بلکہ ایسے ہی پورا جملہ رہے گا اور اس میں رابطہ کی یعنی ضمیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَهُوَ أَنَّهُ مِن بَابِ الْإِخْبَارِ بِالْجُمَلِ، اور یہ جملوں کے ذریعے خبر دینے کے باب سے ہے۔ انی احمد اللہ جب کہیں گے تو جو جملہ خبر ہوا کرتا ہے مبتدا کی تو اس کی مثالوں میں سے ہے، باب کا مطلب اسی مضمون، کہ جملے کے ذریعے خبر دینے کی جو ہے مضمون میں سے۔ وَعَلَيْهِ جَرَى جَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، اور اسی پر یعنی جملہ بنا کر خبر بتلانے پر جاری ہوئی ہے، چلی ہے ایک جماعت متقدمین اور متأخرین کی، متقدمین و متأخرین کی پوری جماعت اسی پر ہے کہ جملہ مبتدا، جملہ کیا ہے؟ پورا کا پورا خبر بنے گی مبتدا کی۔ کالمبرد والزجاج والسیرافی وابی بکر بن طاہر، جیسے کہ امام مبرد، امام زجاج اور امام سیرافی اور امام ابو بکر بن طاہر۔ وعلیہ اکثر النحویین، اور اسی ترکیب پر اکثر نحوی حضرات ہیں، اکثر نحوی حضرات نے یہی ترکیب کیا ہے، انی احمد اللہ پڑھیں گے تو یہ جملہ ہی رہے گا، اور اول ما اقول یا اول قولی یہ کیا ہے؟ مبتدا رہے گا، اور مبتدا واحد رہے گا اور خبر کیا ہے؟ پورا جملہ خبر ہے۔ یہ چار جگہیں ہو گئیں۔ اذا مفاجاتیہ کے بعد انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں، قسم کے بعد انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور فائے جزائیہ کے بعد انا اور انا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور انا اور انا وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں مبتدا اور خبر دونوں ایک معنی میں ہو۔ وبعد ذات الکسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو انی لوزر۔ وبعد ذات الکسر، اور کسرے والے کے بعد یعنی انا کے بعد، اور کسرے والے کے بعد خبر پر آتا ہے صاحب یصحب مانے ساتھ میں رہنا آنا، تصحب الخبر خبر کے پر آتا ہے لام ابتداء لام ابتدا، نحو انی لوزر، انی مبتدا اور وزر خبر، اور اس پر لام آیا ہے لام ابتدا، لہذا اب ان کسرے والے کے بعد یعنی انا کے بعد خبر پر لام ابتدا آیا ہوا ہے، لہذا اس کو انا پڑھیں گے۔
यजूज़ दुखूलु लामिल इब्तिदाई अला खबर इन अलमकसूरती, और जायज़ है लामी इब्तिदा का दाखिल होना इन मकसूरा की खबर पर। नहु इन ज़ैदन लक़ाइमुन, इन ज़ैदन लक़ाइमुन, बेशक ज़ैद यकीनन खड़ा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं यजूज़, पहले से इसको इन्ना पढ़ रहे थे, इन्न ज़ैदन क़ाइमुन, तो जो इब्तिदा में इन्ना हो तो उस इन्ना की खबर पर लाम भी आ सकता है। वहाज़िहि लामु हक़्क़ुहा अन तदख़ुल अला अव्वलिल कलामी, और लाम इब्तिदा, और ये लाम इसका हक़ ये है कि दाखिल हो अव्वल कलाम पर। लाम इब्तिदा है तो इब्तिदा में ला इन्ना होना चाहिए ना, ये कह रहे हैं। लाम हक़्क़ुहा, इसका हक़ ये है कि दाखिल हो अव्वल कलाम पर, कलाम यहीं से शुरू हो रहा है, इन्न ज़ैदन क़ाइमुन, तो लाम इब्तिदा है तो इब्तिदा में आए। तो वहाज़िहि लामु हक़्क़ुहा, और इस्लाम का हक़ ये है कि दाखिल हो अव्वल कलाम पर। ली ला इन्न लहा लिअन्न लहा सदरल कलामी, इसलिए ली अन्ना, लाम हर्फ जर है तो फिर उसको अन्ना पढ़ देंगे। लिअन्न लहा सदरल कलामी, इसलिए कि लामी इब्तिदा के लिए कलाम के आगाज़ में आना ज़रूरी होता है, इसलिए कि लाम इब्तिदा के लिए सदर कलाम है। हक़्क़ुहा अन तदख़ुल अला इन्न, उसका हक़ ये है कि दाखिल हो इन्न पर। नहु ला इन्न ज़ैदन क़ाइमुन, यकीनन, यकीनन, लाम का भी तर्जुमा यकीनन और इन्न का तर्जुमा भी यकीनन। तो यकीनन ज़ैद खड़ा है। लाकिन लम्मा कानत लाम लित्ताकीदी, लेकिन जब लाम ताकीद के लिए था, व इन्न लित्ताकीदी, और इन्न भी ताकीद के लिए था, दोनों ताकीद के लिए। करिहु अल-जमा बैन हरफ़ैनी, तो नहवियों ने नापसंद किया, अहले ज़बान ने नापसंद किया जमा करना बैन हरफ़ैनी, दोनों हरफ़ों को, बिमाअनन वाहिदिन, एक ही माना में। ये वजह बताया कि जब एक ही काम दोनों कर रहे हैं तो दो दो आदमी की क्या ज़रूरत है। अक्ली बात है कि एक ही माना अदा कर रहे हैं, तो एक ही माना देने के लिए दो दो की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा एक ही को लाओ, चाहे लाम को लाओ चाहे इन्ना को लाओ। इन्ना को पहले तो ला रहे थे, इन्ना को लाओ, लाम को थोड़ी देर के बाद लाओ। अगर खाना ही है, लड्डू ही खाना है तो भी खा लो, 10 मिनट के बाद दूसरा खा लेना। दोनों खाने से तो फ़ौरन लज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। पेट और प्लेट दोनों बराबर हो जाएंगे। पेट में है अगर और प्लेट में है तो दोनों का जायका एक ही तरह है, कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक ज़बान पे है, जब तक क्या है पता चलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसकी ताकीद के लिए लाना है तो पहले थोड़ा सा अल्लाह की ताकीद पैदा कर दो, फिर जाते जाते लक़ाइमुन में भी लाम दाखिल कर देना। फ़अख़्ख़रू, तो इसीलिए लाम को उन्होंने मौख़र किया। फ़अख़्ख़रुल्लाम, तो लाम को मौख़र किया इलल ख़बरी, ख़बर तक। वला तदख़ुलु हाज़िहि लामु अला ख़बरी बाक़ी अख़वाति इन्न, और नहीं दाखिल होता है ये लाम इन्ना के बाकी हम मिसल हरूफ पर, इन्ना के बकिया अख़वात पर। वला तक़ूलु, तो आप नहीं कहेंगे लअल्ल ज़ैदन लक़ाइमुन, लअल्ल ज़ैदन लक़ाइमुन। यानी ये कायदा बता दिया कि लाम इब्तिदा इन्ना पर आता है और अन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला पर नहीं आता। उसी को बता रहे हैं, एक मिसाल देकर के बता दिया। सब मिसाल नहीं देंगे इसलिए कि कल देर हो गई थी, आज नहीं देंगे। फला तक़ूलु लअल्ल ज़ैदन लक़ाइमुन, मुझे याद है कल देर हो गई। लअल्ल ज़ैदन लक़ाइमुन, लअल्ल ज़ैदन लक़ाइमुन, लाम दाखिल है ऐसा नहीं कह सकते। व अजाज़ल कूफ़िय्यून दुख़ूलहा, और कूफ़िय्यीन ने इजाज़त दिया है लाम के दाखिल होने की फ़ी ख़बरी लाकिन्ना, लाकिन्ना की ख़बर पर, लाकिन्ना की ख़बर पर लाम दाखिल हो सकता है। यानी गोया कि इन्ना, अन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, 6 में इन्ना पे और लाकिन्ना पे दाखिल हो सकता है। इन्ना पे तो मिस्रीन के यहाँ और कूफ़िय्यीन का इन्ना और लाकिन्ना दोनों पे, तो गोया कि 4 बचे। 4 पे ख़बर पे लाम
لام ابتدا نہیں آئے گا. وَأَنشَدُوا اور انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے يَلُومُونَنِي فِي حُبِّ لَيْلَى عَوَادِلِي وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ. یہ لاکنہ ترجمہ بعد میں کریں گے، ٹائم ہو گیا ہے. وَلَكِنَّنِي یہ لاکنہ کا یہ اسم ہو گیا، اور لَعَمِيدُ یہ خبر ہے. عمید مانے عمد، ارادہ کرنے والا. لام یہاں پہ آ گیا ہے. تو یہ مثال دے دیا کہ لاکنہ کی خبر پہ بھی کوفیین کے یہاں لام ابتدا آ سکتا ہے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.